ہجوم آشکار مبارک آپ کو یہ منصب اہل وفا مرحبا اب کہہ رہی ہے مسند اہل ہدی مادر علمی کی رونق آبروئے انجمن ملت ہندوستان میں آج ہے فخر تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر جمعیت علماء اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر وطن پہ کرے دل کش ادا ہے ایک فرد فکر و فن الفت و چاہت محبت آپ کا ہے باک پن او مبارک آپ کو یہ منصب اہل وفا مرحبا اب کہہ مبارک آپ کو یہ منصب اہل وفا مرحبا اب کہہ رہی ہے مسند اہل ہدی آپ صاف اکابر کے مثالی پاسباں سادگی جن کی نرالی علم و ہیبت کا جہاں عزم و ہمت کا ہمالا درد پنہا کا نشان ہر گھڑی رہتا ہے جن پر ایک ہجوم آشکار مبارک آپ کو یہ منصب اہل وفا مرحبا اب کہہ رہی ہے مسند اہل ہدی مادر علمی کی رونق
جن پر ایک ಇದೀಗ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ರಶೀದಿ ಸಾಹಿಬ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، میں جمعیت علماء کرناٹک کے صدر مولانا عبدالرحیم صاحب اور جنرل سیکریٹری حاجی امین صاحب اور جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا معصوم ثاقب صاحب اور فاروق صاحب بنگلور کے اور دوسرے میسور ضلع کے جمعیت علماء کے عہدیدار اور ورکرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی پریشانی کے وقت مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی مدد کی اور ان کے لیے بہت بہترین مکانات بنوائے اور رہنے کے لیے دیے گئے. یہ 14 مکانات ہیں. کل مکانات جن کا سروے کیا گیا تھا وہ 30 مکانات تھے. ان میں 3 مکانات پریشان حال اور پیڑت ہندوؤں کے ہیں اور باقی 27 مکانات مسلمانوں کے ہیں. جمعیت علماء ہند ہمیشہ مذہب سے اوپر اٹھ کر مصیبت زدہ اور پریشان لوگوں کی مدد کرتی ہے. مصیبت آتی ہے تو مذہب اور دھرم پوچھ کر نہیں آتی. جو بھی مصیبت کا شکار ہوتا ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں. ابھی میرے خیال میں 20 دن پہلے ہم نے مظفر نگر کے اندر 151 مکان بنوا کر دیے. مظفر نگر کے اندر کل مکانات جو ہم نے فساد ہندو مسلم فساد زدہ لوگوں کو دیے ہیں تو 500 سے زیادہ مکانات ہیں. اور ابھی جو ہم کوکن میں مکانات بنوا رہے ہیں ہمارا سروے ہوا ہے 33 مکان کا. اس کے اندر 15 مکانات ہندوؤں کے ہیں اور تقریباً 18 مکان مسلمانوں کے ہیں. یہ جمعیت علماء کی پالیسی 100 سال سے یہی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ جس کی مدد کرنی ہے وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے. ہم سب کی مدد کرتے ہیں. اور یہاں بھی ابھی یہ 14 مکان ہیں لیکن یہ جو اگلے 16 مکان بننے ہیں جن کی بنیاد مکمل ہو گئی ہے. اس کے اندر 16 میں سے 3 ہندو ہیں اور باقی مسلمان ہیں.
ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ یہاں کی مسلم تنظیم جن کے صدر میرے پاس بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے اس سلسلے کے اندر جمعیت علماء ہند کی مدد کی ہے۔ ہم ان سب حضرات کے بہت شکر گزار ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو خدمت کی ہے اور ہمارا تعاون اور مدد کی ہے، ہمارے دل میں اس کی بڑی قدر ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کا مدد کرنا اللہ اس کو قبول فرمائے اور ان حضرات کی دنیا اور آخرت کو بھی آباد فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں یہاں حاضر ہوا، آپ حضرات کا اجتماع ہے، میں نے مکانات کو بھی دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم نے مکانات دوسری جگہوں کے اوپر دیے ہیں، یہ مکانات ان سے بہت اچھے ہیں، اور ہم نے جو کیرلا میں مکانات دیے تھے وہ تو ایک مکان کی قیمت 4 لاکھ روپے تھی، لیکن یہاں اس ایک مکان کی قیمت تقریباً 3 لاکھ روپے ہے۔ لیکن یہ ایک جگہ ہیں، اور ہماری اللہ سے یہ دعا ہے کہ جن حضرات کو یہ مکان ملے، خدا کرے وہ امن اور چین و سکون کے ساتھ ان مکانات کو برتیں، ان میں رہیں، اور وہ اور ان کے بچے خیر و عافیت کے ساتھ ان مکانوں میں زندگی اپنی بسر کریں۔ میں آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں۔ مسلمان اور ہندو اس ملک کے اندر 2، 4، 10، 20، 100، 200 سال سے نہیں، بلکہ تقریباً 1300 سال سے اسی طرح رہتے ہیں۔ آپ جنوبی ہندوستان کے رہنے والے ہیں، سب سے پہلے اسلام یہیں پہنچا ہے، کیرلا کے اندر، اور اس کو بادشاہ لے کر نہیں آئے، بلکہ کچھ تاجر لوگ تھے، عرب کے لوگ تجارت ہی کیا کرتے تھے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، رحلۃ الشتاء والصیف، وہ لوگ تجارت کرنے کے لیے نکلے اور کیرلا تک پہنچے۔ مؤرخین یہ کہتے ہیں کہ عرب کے کاروباری اور تجارتی تعلقات کیرلا سے اسلام سے پہلے سے تھے۔ وہ لوگ آیا کرتے تھے، یہاں کاروبار کرتے تھے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد وہ لوگ یہاں آئے، کشتیوں سے آئے، یہاں بس گئے، یہاں شادی بیاہ کی انہوں نے، اور جس مذہب کو وہ عرب سے لے کر آئے تھے اس مذہب کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ان کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، ان مسلمانوں کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، لیکن اسلام کی تعلیمات، اچھے اخلاق، ہندو اور مسلمان دونوں کے ساتھ اچھے اخلاق جو اسلام کی تعلیم ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم مسلمانوں کو سکھلائی تھی۔ یہ اس تعلیم کو سیکھ کر آئے تھے، یہاں کے لوگوں نے اس کو دیکھا، پسند کیا، بغیر کسی دباؤ اور بغیر کسی حکومت کے اس کو اپنایا، یہاں تک کہ یہاں کے کچھ راجاؤں کے نام آتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور یہ بھی آتا ہے
کہ یہاں کسی راجا نے نبی کریم علیہ السلام کے معجزے کو شق قمر رات میں دیکھا، اور اس کے بعد جب اس کو نجومیوں نے بتایا کہ یہ رسول ہے جس سے اس کی قوم نے معجزہ اور چمتکار مانگا تھا، تو اس نے اپنے چمتکار کو پیش کیا ہے، تو وہ اپنی حکومت اپنے بچوں کو اور دوسروں کو دے کر اس نے یہاں سے سفر کیا تاکہ وہ جا کر خود اس رسول سے ملے اور اس کے قدموں کے اوپر اپنا سر رکھے، لیکن وہ یہاں سے چلا اور راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ بہرحال کیرلا آپ لوگوں سے قریب ہے، اسلام حکومت کرنے والے بادشاہوں سے نہیں پہنچا، صحیح ہے، ان سے بھی پہنچا ہے، وہ لوگ مسلمان تھے، یہاں آئے۔ آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو کہ کیرلا کے کچھ کشتیاں 8 مسلمان یہاں سے سوار ہو کر گئے حج کرنے کے لیے اور اپنے گھروں کو جانے کے لیے۔ راجہ داہر نے ان کو پکڑ لیا، پکڑوا کر گرفتار کر لیا، ان کشتیوں کو لوٹ لیا۔ انہوں نے خلفائے بنو امیہ کی ابتدا کا واقعہ ہے، انہوں نے ان لوگوں کو اطلاع دی کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ انہوں نے یہاں راجہ داہر کے پاس خط بھیجا اور یہ کہا کہ ان کو چھوڑ دو اور جن لوگوں نے پکڑا ہے ان کو سزا دو، لیکن انہوں نے اچھا جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد محمد ابن قاسم حجاج ابن یوسف کے زمانے میں بھیجے گئے لشکر لے کر کے 2 جگہ ان کو شکست ہوئی، لیکن جب تیسری مرتبہ اسلامی لشکر آیا تو اس نے راجہ داہر کی حکومت کو ختم کر دیا اور قتل کر دیا۔ اس زمانے کے اندر جس نے بھی محمد ابن قاسم سے پناہ مانگی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا دشمن تھا، اس کو پناہ دے دی گئی۔ مسلمانوں کے اس عمل کو دیکھ کر تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ لوگ اسلام ہوئے ہیں اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، تلوار کے زور سے نہیں، بندوق کے زور سے نہیں، بلکہ ان لوگوں کا یہ رکھ رکھاؤ اپنے دشمنوں کے ساتھ کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمیں پناہ دے دو، اس کو پناہ دے دی۔ لوگ مسلمان ہوئے، راجہ بھی مسلمان ہوئے۔ یہ سمجھنا کہ اسلام یہاں پہنچائی ہے حملہ کرنے والے بادشاہوں کی وجہ سے، محمد ابن قاسم کی وجہ سے یا غزنوی کی وجہ سے، یہ غلط ہے۔ مسلمان تو اس سے پہلے لوگ اسلام کو قبول کر چکے تھے۔ وہ جو کشتیاں 8 جا رہی تھیں جن کو سمندر سے پکڑ کر لایا گیا، لوٹا گیا اور ان لوگوں کو جیل میں بند کر دیا گیا، یہ تو اس سے محمد ابن قاسم سے بہت پہلے کا کام ہے، بلکہ محمد ابن قاسم کے آنے کا سبب ہی ان کشتیوں کو لوٹنا ہے اور مسلمانوں کو جیل میں بند کرنا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک کی خصوصیت ہے کہ یہاں 1300 سال سے ہندو اور مسلمان ایک ایک گاؤں میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی غمی میں شریک ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جمعیت علماء کی یہ پالیسی ہے کہ وہ مسلمان کو اور ہندو کو یہ بتائے کہ وہ اسی طرح آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے تو یہ ملک آباد رہے گا
اور اگر جنگ و جدال اور نفرت ہوگی تو یہ ملک برباد ہو جائے گا۔ آج کل ایک طبقہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان اور ہندو کے درمیان میں نفرت کو پیدا کرتے ہیں۔ خدا کا یہ احسان ہے کہ جہاں آپ آباد ہیں جنوبی ہندوستان، یہاں وہ نفرت اتنی نہیں ہے، لیکن وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ شمالی ہندوستان جہاں ہم رہتے ہیں وہاں یہ نفرت بہت زیادہ پھیلا دی گئی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ ایک دن آئے گا جب لوگ نفرت کو چھوڑیں گے اور گلے ملیں گے، پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے۔ آپ حضرات کو گاؤں ہو یا شہر ہو، سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اور ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ آپ کی شادی بیاہ اور غمی کے اندر وہ آپ کے یہاں آئیں اور ان کی خوشی اور غمی کے اندر آپ ان کے گھروں پر جائیں۔ اس پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے تبھی یہ ملک آباد رہے گا، ورنہ اس ملک کی خیر نہیں ہے۔ خدا کرے اللہ تعالی اس پیار و محبت کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں اللہ اپنی طاقت سے ان کی کمر کو توڑ دے اور خائب و خاسر فرمائے۔ جمعیت علماء ہند کا یہی نظریہ ہے، وہ اسی پیار و محبت کو پھیلاتی ہے اور لے کر چلتی ہے۔ مجھے توقع ہے کہ جمعیت علماء کی آپ حضرات تائید کریں گے اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو اسی طرح پیار و محبت کی زندگی بنائیں گے، مسلمانوں کے ساتھ بھی، ہندوؤں کے ساتھ بھی، عیسائیوں کے ساتھ بھی، سکھوں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ اپنے مذہب پر قائم سب رہتے ہوئے، لیکن آپس میں رہن سہن پیار و محبت کے ساتھ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے، شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں چین و سکون اور عزت و آبرو کی دولت میسر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات نے میرے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، خیر مقدم کیا، مجھے اس کی بڑی خوشی ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں پہلی مرتبہ آیا یہاں، لیکن آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میرے دل میں اس کی بڑی قدر ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت، انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد اور آنے والی نسلوں کو دین و ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ ہمیں خیر کا کاروبار عطا فرما، ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرما، ہماری آخرت کو بھی آباد فرما،
اے پروردگار جن لوگوں کو یہ مکانات بنا کر دیے گئے ہیں ان کی زندگی کو بہتر فرما، جنہوں نے اس میں جس طرح سے بھی مدد کی ہے اے اللہ قبولیت سے نواز دیجئے اور مال میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم ہمیشہ سے اسی میں رہتے آئے ہیں، اے پروردگار آپس میں پیار و محبت کو پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں آپس میں خیر و عافیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں اے اللہ انہیں خائب و خاسر اور نامراد فرما، ذلیل و خوار فرما، ان کی طاقت کو توڑ دے اور اے پروردگار ملک کو امن اور پیار و محبت کا گہوارہ فرما۔ اے پروردگار ہماری دنیا کو بھی آباد فرما، اور جب وقت آئے ہمارا تو اے اللہ ایمان پر خاتمہ میسر فرما۔ میدان محشر میں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت میسر فرما اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ರೌಫ್ ಹಾಜಿ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮುಸ್ತಫಾ ಹಾಜಿ। रिलीफ का काम चल रहा है। सैलाब लगातार जो है सैलाब मुतासरीन बहुत ज़्यादा परेशान है, न सिर्फ कर्नाटक बल्कि दीगर रियासत में। साउथ में किस तरह से इनको बोला हिंदुस्तानी कोई खसूसियत नहीं है, लेकिन जमीयत उलमा अपनी ताकत भर सैलाबी की खसूसियत नहीं है, हर जगह मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करती है। वो मुसीबतें जो इज्तिमाई तौर पर आती हैं हम उसमें मदद करते हैं, और मजहब को मदद नहीं करते हैं, बल्कि कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम उसकी मदद करते हैं। और हमारा मदद करना ये हमारी तरफ से नहीं होता है, बल्कि हमें तो मुसलमान देता है, हम एक हाथ से लेते हैं दूसरे हाथ से खर्च कर देते हैं, इसके सिवा हमारा कोई काम इस पर नहीं। आपने फिलहाल यहाँ मकानात बन रहे हैं, अभी पूरे नहीं हुए हैं। उनके अंदर 3 हमारे भाई भी हैं जो पीड़ित और मुसीबत ज़दा थे, उनकी भी मदद कर रहे हैं अपनी ताकत पर। उनके नाम है कहीं कहाँ है? आज जो सुबह एक नंबर नीचे बहुत ऊपर हो रहा है, को खराब करने की कोशिश, नफरत पैदा करने की कोशिश, वैसे निपटा जाए। नहीं यही है कि वो अपनी ताकत के बलबूते पर कर रहे हैं। आप देहातों में, शहरों में, कस्बों में, आबादियों में, अपने घरों में, अपने खेतों पर जहाँ भी हैं उनके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहें तो अल्लाह की मदद और नुसरत आपके साथ होगी। इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे और वो नाकाम। उलमा इकराम खास करके बिरादरान वतन से रब्त नहीं रखते हैं। मैं कहता हूँ जमीयत उलमा की पॉलिसी ये है कि रब्त रखें, हम तो रब्त रखते हैं। हमारे ताल्लुकात RSS के लोगों से भी हैं, सियासी लोगों से भी हैं, गैर सियासी लोगों से भी हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पैगाम मोहब्बत का देते हैं और प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं। हमारे यहाँ आते हैं लोग, हम उनकी तवादो करते हैं। जमीयत की तरफ से जो बेकसूर लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो उन्हें इंसाफ दिलाने का जो काम चला है वो कहाँ तक पहुँचा? ये भी बहुत नहीं, पहुँचने की बात नहीं है। सैकड़ों आदमी छूट चुके हैं। दिल्ली के अंदर फसादात हुए, हम उसमें भी काम कर रहे हैं, और दूसरी जगहों पर भी फसादात जहाँ हुए हैं हम 100 से ज़ायद मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं। उनके हिंदुओं के भी लड़ रहे हैं, मुसलमानों के भी लड़ रहे हैं।
ایسے لوگ جن کو لوور کورٹ نے پھانسی کی سزا دے دی تھی، ہائی کورٹ نے بھی پھانسی کی سزا دے دی، پھر ہم نے ان کے مقدمے کو سپریم کورٹ میں لڑا، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ باعزت بری ہو گئے۔ بہت سے لوگ باعزت بری ہوئے ہیں۔ یہ کام ہم کر رہے ہیں اور کرتے ہی جمعیت علماء کے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ جمعیت علماء ایک ایسی جماعت ہے جو 100 سال سے کام کر رہی ہے۔ ملک کی آزادی کے اندر اس کا جو کردار ہے، کوئی جماعت اس کردار کو پیش نہیں کر سکتی ہے۔ یہی بنیاد ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد جو اس نے خدمت کی ہے وہ بھی بڑی قیمتی خدمات ہیں۔ ہم یہ کام کر پاتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر پاتا ہے۔ مولانا موجودہ حالات ہم دیکھتے ہیں جو نیا موضوع ہے طالبان، اس پر جو ہے اس موضوع کو لے کر کہیں نہ کہیں نفرت اور فساد پرستی کو بڑھانے کی کوشش۔ طالبان کا ہمارے ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک دوسرے ملک کے لوگ ہیں جن کی سرحد بھی ہمارے ملک سے نہیں ملتی ہے۔ جو لوگ ان کی اس مسئلے کو ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಮನವಿ, ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. خامخواہ سے اٹھاتے ہیں، جب وہ نہ ہمارے پڑوسی ہیں، نہ ان کا ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ ہماری سرحد ان سے ملتی ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے ہمارے ملک کو اور ہمیں کیا لینا ہے؟ اس لیے اس کا کوئی مسئلہ ہندوستان میں نہیں ہے، ان کے ملک کا مسئلہ ہے، وہ اپنے ملک میں جو بھی ہے۔ لیکن یہاں سیاست یہاں ہو رہی ہے۔ یہ سیاسی باتیں ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اگر اچھے چلیں گے تو ہم ان کو اچھا کہیں گے، وہ اگر برے چلیں گے، اور جس طرح سے حکومت پیار و محبت کی چلنی چاہیے وہ چلائیں گے۔ اقلیت اور اکثریت کے لیے دو پیمانے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ایک پیمانہ لے کر چلیں گے وہ، تو ہم ان کی تعریف کریں گے، نہیں تو ہم سمجھیں گے کہ ان کی حکومت ناکام ہے اور وہ خود ناکام ہے۔ مولانا یوپی میں انتخابات ہیں، کچھ آپ مشورہ دینا چاہیں گے مسلمان؟ نہیں، ہم کوئی نہیں دیتے ہیں، ہم سیاست کے اندر پڑھتے ہی نہیں، ہم سیاست کا اپنے کام نہیں کرتے۔ ہماری جماعت خالص مذہبی جماعت ہے، اس سے آگے ہم نہیں بڑھتے۔ کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ ویلو، رمنی، میری، یہ 3 آدمی ہیں جن کے مقامات بن رہے ہیں، ان کی بنیادیں بھر چکی ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو ہم کو چابی ملے گی۔ میں وہی ಧನ್ಯವಾದಗಳು. بتا ہوں۔ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ارے بھائی کیا ಇನ್ನು کیا جلدی ہے؟ ಈ ಹಸ್ತಾಂತರ کہتے ہو خامخواہ کی بات۔ میں وہی بات کہتا ہوں، میرا پیغام ہندوؤں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کہ وہ اپنے ملک میں جہاں رہتے ہیں پیار و محبت کی بات کریں، اپنی زندگی کو پیار و محبت کی زندگی بنائیں، اور برادران وطن کے ساتھ مذہب کی بنیاد کے اوپر تفریق نہ کریں۔ یہ تو آدمی کا اپنا کردار ہے کہ وہ کس مذہب کو پسند کرتا ہے اور کس مذہب میں رہنا پسند کرتا ہے، لیکن اس سے ہمارا آپس میں بھائی چارگی، پیار اور محبت متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا یہی پیغام ہندو کے لیے بھی ہے، یہی پیغام مسلمان۔ مولانا جمعیت کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا تھا کہ برادران وطن کو اتحاد کے لیے جمعیت کی طرف سے پروگرام کیے جائیں گے قومی یکجہتی کے، لیکن ویسے پروگرام زمین پر دیکھنے کو نہیں ملے۔ 650 پروگرام ہوئے، 650 لاک ڈاؤن میں رکے ہوئے ہیں۔ شکریہ مولانا۔ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 7 ಕೀಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗ مسند
बाजों में आशिकां मुबारक आपको ये मनसबे अहले वफा मरहबा अब कह रही है मसनद